خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی غیر معمولی ماخذ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل جی۔ نام ہے حکمت کی کتاب یا بک آف وزڈم، اور اس میں کچھ بہت ہی آپ کہیں گہرے اور شاید روایتی سوچ سے ہٹ کر تصورات ہیں۔ بالکل، یہ کتاب اصل میں باطنیت یعنی وہ چھپے ہوئے معنی ہوتے ہیں نا، جی خفیہ علوم، علامتوں کی زبان، اور ایک خاص چیز ہے سنکریٹزم یعنی آہاں ہنگی۔ اچھا، سنکریٹزم؟ جی، آہاں ہنگی ان سب کا ایک مرکب ہے۔ کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سارا علم، چاہے سائنس ہو، مذہب ہو، فلسفہ، سب ایک ہی جگہ سے آیا ہے، ایک ہی ماخذ سے۔ جی، اور آپس میں گہرا تعلق رکھتا ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کتاب کے جو اہم نکات ہیں، جی، یا جو حیران کن دعوے ہیں، جی، اور جو پوشیدہ حکمت کی باتیں ہیں، جی، ان کو سامعین کے سامنے لائیں۔ مطلب سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتاب حقیقت کو کیسے دیکھتی ہے، انسانی شعور پر کیا کہتی ہے، کائنات کے بارے میں کیا نظریات ہیں اس میں۔ اور یہ بات شروع میں ہی واضح کر دینا بہت ضروری ہے نا؟ بالکل، کہ ہمارا مقصد صرف ان نظریات اور معلومات کو غیر جانبداری سے بیان کرنا ہے جو اس کتاب میں ہیں۔ ہم ان کی کوئی توثیق یا تردید نہیں کر رہے، بس ایک تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ کتاب کہتی کیا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو آئیے ان نکات کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں گے کہ ذہن اور حقیقت کا کیا تعلق بتایا گیا ہے، مذہبی کہانیوں کی علامتی تشریح کیا ہو سکتی ہے، شعور، توانائی کے مراکز یعنی چکراس، جی، ان کا کیا کردار ہے، جی، اور کائنات کے جو مروجہ تصورات ہیں ان کو یہ کتاب کیسے چیلنج کرتی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا بڑا تصور یہی ہے، سنکریٹزم، ہم آہنگی۔ جی، کتاب کا یہ کہنا کہ تمام علم ایک ہے، یہ تو اپنے آپ میں بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یقیناً، یہ تو ایک طرح سے جو ہماری تعلیم کی تقسیم ہے نا، مضامین کی، ہاں، اس کو چیلنج کرتا ہے۔ کتاب آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ حقیقت بنیادی طور پر ذہنی ہے، مینٹل۔ ذہنی مطلب یہ دنیا، یہ کائنات؟ جی، جسے ہم ٹھوس سمجھتے ہیں وہ اصل میں شعور یا ذہن کی ہی پیداوار ہے۔ مصنف یہاں دائیں اور بائیں دماغ کے کردار پر بھی بات کرتی ہے۔ ہاں، اس کا ذکر ہے کہ آج کل زیادہ زور بائیں دماغ پر ہے۔ جی، جو تجزیہ کرتا ہے، چیزوں کو الگ الگ دیکھتا ہے، جبکہ دایاں دماغ کتاب کے مطابق وہ ایک مکمل تصویر دیکھتا ہے، جڑی ہوئی چیزوں کو سمجھتا ہے۔ بالکل، اور یہ ذہنی تخلیق کا نظریہ اتنا اہم ہے کہ کتاب لفظ ایلیمنٹ یعنی عنصر کی بھی ایک خاص تشریح کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ اسے ایل یعنی خدا اور مینٹ یعنی ذہن میں توڑا گیا ہے۔ گویا ہر عنصر خدا کے ذہن یا گاڈ مائنڈ کا حصہ ہے۔ واہ، یہ تو زبان کے ذریعے بھی اسی خیال کو پکا کرنے کی کوشش ہے۔ جی، اور روشنی کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ کتاب کہتی ہے کائنات روشنی کی لہروں سے بنی ہے۔ ہاں، مصنف کے مطابق کم تھر تھراہٹ والی روشنی مادہ بن جاتی ہے، اور زیادہ تھر تھراہٹ وہ مادے کو واپس روشنی میں بدل سکتی ہے۔ اسی حوالے سے لوسیفر کا ذکر ہے، روشنی لانے والے کے طور پر، شاید علم یا بصیرت کی علامت۔ اور انسان کو کہا گیا ہے ہوئی مین۔ ہیومن، رنگت والا انسان، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر توانائی ہے، فریکوینسی، رنگ، تھر تھراہٹ، وائبریشن، ان سب کا مجموعہ ہے۔ اچھا، کتاب کے مطابق روحانی ترقی کا ایک مقصد ہے بنفشی یعنی وائلٹ رنگ کی جو سب سے اونچی فریکوینسی ہے وہاں تک پہنچنا۔ تو گویا ہم روشنی کی مخلوق ہیں جو مادی شکل میں ہیں۔ جی بالکل، یوں سمجھیں کہ تجربہ حاصل کر رہی ہیں۔ اور ہماری بصارت یعنی دیکھنے کا عمل، کتاب کہتی ہے تصویر آنکھ میں نہیں بنتی۔ جی ہاں، وہ کہتی ہے روشنی ریٹینا پر تو پڑتی ہے لیکن اصل تصویر دماغ کے پچھلے حصے میں بنتی ہے، ویژول کارٹیکس میں۔ اچھا، اور اس علم کو وہ قدیم مصری تہذیب سے جوڑتی ہے جسے کتاب کیمیشین کہتی ہے۔ تو یہ خیال پکا ہوتا ہے کہ حقیقت ہمارے اندر ہی بن رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو حقیقت ذہنی ہے، ہم روشنی ہیں اور دنیا کو اندر سے دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے بنیادی تصورات۔ اب ایک اور بہت ہی غیر معمولی اور پیچیدہ تصور پر آتے ہیں۔ جی، کتاب میں تفصیل سے ذکر ہے کرائسٹ آئل یا مسیحی تیل
یہ کہا گیا ہے کہ یسوع مسیح کی کہانی اصل میں ایک جسمانی عمل کی تمثیل ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت گہری اور علامتی تشریح ہے۔ کتاب کے مطابق دماغ میں ایک خاص مادہ ایک تیل کے خاص حصوں سے شروع ہوتا ہے، جنہیں علامتی طور پر جوزف یعنی پائنل گلینڈ اور میری یعنی پیٹیوٹری گلینڈ کہا گیا ہے۔ اچھا، مردانہ اور زنانہ اصول؟ جی بالکل۔ اور یہ تیل پھر جسم میں کہاں جاتا ہے؟ یہ تیل ریڑھ کی ہڈی، جسے دریائے اردن کہا گیا ہے، اس کے ذریعے نیچے جاتا ہے سیکرم ہڈی تک۔ سیکرم تک؟ جی، کتاب کہتی ہے کہ اگر مہینے کے خاص دنوں میں جنسی توانائی کو محفوظ رکھا جائے اور جسم کو پاک رکھا جائے، پاک کیسے؟ مثلاً الکلائن غذا سے، تو یہ تیل تبدیل ہو کر واپس اوپر کی طرف سفر کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ قسم کی اندرونی کیمیا گری ہوئی تیل کو بلند کرنا؟ جی ہاں، مصنف کے مطابق یہی اصل میں دوبارہ پیدا ہونا ہے، بورن اگین۔ یہ تیل ریڑھ کی ہڈی کے 33 مہروں سے گزرتا ہے۔ ورٹیبرے 33 مہریں، یسوع کی عمر؟ جی، اسے یسوع کی 33 سالہ زندگی کی علامت سمجھا گیا ہے۔ آخر میں یہ تیل دماغ تک واپس پہنچتا ہے، ویگس نرو کو عبور کرتا ہے۔ ویگس نرو، اسے صلیب سے تشبیہ دی ہے؟ جی، صلیب پر چڑھائے جانے سے، اور پھر یہ پائنل گلینڈ کو فعال کرتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ کتاب کے مطابق اس سے دماغی اور جسمانی خلیات کی تجدید ہوتی ہے۔ ریجوینیشن؟ اور بائبل کے حوالوں کو بھی اسی طرح دیکھا گیا ہے، جیسے وہ دودھ اور شہد والی بات یا یعقوب کی سیڑھی۔ ہاں، کتاب ان سب کو اسی اندرونی عمل کی علامات کہتی ہے۔ اوپری کمرہ دماغ ہے، دودھ اور شہد پائنل اور پیٹیوٹری گلینڈز کی رطوبتیں ہیں، اور یعقوب کی سیڑھی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ عمل ہے جسے خاص طریقوں سے، جیسے مراقبہ، پاک غذا، توانائی کا تحفظ، ان سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ جی، یہی کتاب کا کہنا ہے۔ یہ واقعی ایک منفرد تشریح ہے۔ بالکل۔ اسی شعور کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پائنل گلینڈ کا ذکر ابھی ہوا تھا۔ کتاب اسے تیسری آنکھ بھی کہتی ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ کتاب پائنل گلینڈ کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اسے شعور کی نشست کہتی ہے، یہاں تک کہ خدا کا تخت بھی۔ خدا کا تخت؟ جی، لیکن یہ واضح کرتی ہے کہ اصل تیسری آنکھ کوئی جسمانی عضو نہیں ہے۔ پائنل گلینڈ بس اس کا جسمانی اینکر ہے۔ اصل طاقت اس کے روحانی ہم منصب یعنی اورا یا توانائی کے میدان میں ہے۔ اور اسے فعال ایکٹیویٹ کرنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں؟ جی ہاں، جیسے جسم کو ڈی ٹاکس کرنا، فلورائڈ وغیرہ سے پاک کرنا، مراقبہ کرنا، اور ایک متنازع عمل بھی ہے سورج کو دیکھنا یعنی سن گیزنگ۔ اچھا۔ کتاب یہاں تک الزام لگاتی ہے کہ کچھ ادارے جیسے ویٹیکن اس علم کو جان بوجھ کر دباتے ہیں۔ یہ کتاب اعلیٰ نفس اور ادنا نفس یعنی ہائر سیلف اور ایگو، ان کے فرق پر بھی زور دیتی ہے۔ جی بالکل۔ کیا اس کا تعلق جنت اور جہنم کے تصور سے ہے؟ مصنف کے مطابق بالکل۔ جنت اور جہنم کوئی باہر کی جگہ نہیں ہے، یہ ہماری اندرونی کیفیتیں ہیں۔ اندرونی؟ جی، اعلیٰ نفس ہماری اصل خدائی فطرت ہے، ادنا نفس ہماری انا، ہماری دنیاوی خواہشات ہیں، ان میں توازن قائم کرنا ہی اصل کام ہے۔ اور چکروں کا کیا کردار ہے اس توازن میں؟ چکروں کو جسم میں توانائی کے مراکز سمجھا گیا ہے، انرجی سینٹرز۔ کتاب انہیں بائبل کی 7 مہروں یعنی 7 سیلز سے بھی جوڑتی ہے۔ 7 مہریں؟ جی، نچلے 3 چکرا، جڑ، سیکرل، سولر پلیکسس، وہ ہماری بقا، خواہشات، طاقت سے جڑے ہیں۔ یہ ادنا نفس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور اوپر والے 3؟ گلا، تیسری آنکھ، تاج چکرا، یہ وجدان، حکمت، روحانیت سے منسلک ہیں۔ یہ اعلیٰ نفس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور درمیان میں دل کا چکرا؟ بالکل، دل کا چکرا ان دونوں کے درمیان پل ہے، توازن کا نقطہ ہے۔ مقصد ان تمام توانائی کے مراکز کو ہم آہنگ کرنا، بیلنس کرنا ہے۔ کتاب میں بافومیٹ کی علامت کا ذکر بھی اسی توازن اور ثنویت یعنی ڈوالٹی کی نمائندگی کے طور پر کیا گیا ہے۔ یعنی مخالف قوتوں کو یکجا کرنا؟ جی بالکل۔ تو شعور، پائنیل گلینڈ، چکرا، یہ سب مل کر ایک اندرونی نظام بناتے ہیں جس کا مقصد توازن اور بیداری ہے۔ یہی اس کتاب کا نقطۂ نظر ہے۔ یہ سب اندرونی کام ہے، انر ورک۔ اب ذرا کائنات کے بارے میں جو متبادل نظریات کتاب پیش کرتی ہے ان پر بات کرتے ہیں۔ وہ وجود کے مختلف طیفوں یا جہانوں کا ذکر ہے۔
planes of existence. جی ہاں، کتاب کہتی ہے کہ صرف یہ مادی دنیا ہی نہیں اور بھی لطیف جہان ہے، جیسے ایتھرک جہان جو توانائی کا جسم ہے، ایسٹرل جہان جہاں جذبات اور خیالات ہوتے ہیں، اور ذہنی جہان۔ اور ان سب پر ایک اصول لاگو ہوتا ہے، جیسا اوپر ویسا نیچے؟ جی، ایز ابو سو بلو، یعنی کائنات کے بڑے اصول چھوٹی چیزوں میں بھی نظر آتے ہیں، اور ہمارے اندرونی جہان کا اثر باہر کی دنیا پر پڑتا ہے۔ اچھا، اسی لیے شاید علامات اور لوگوں کو طاقتور کہا گیا ہے؟ نائکی کی مثال دی ہے جیسے مصنف کا یہی کہنا ہے کہ جب بہت سے لوگ کسی علامت یا لوگوں میں کوئی مطلب ڈالتے ہیں نا، تو وہ اجتماعی شعور میں ایک توانائی پکڑ لیتا ہے۔ خیالات بھی ایسٹرل جہان میں شکل بناتے ہیں۔ کتاب ایسٹرل پروجیکشن کے طریقوں کا بھی ذکر کرتی ہے، یعنی روح کا جسم سے باہر سفر کرنا۔ اور پھر ایک بہت ہی متنازع موضوع، فلیٹ ارتھ ماڈل۔ جی، کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ کتاب جو مروجہ ہیلیو سینٹرک ماڈل ہے نا، کہ زمین گول ہے، سورج کے گرد گھومتی ہے۔ جی، اس کو رد کرتی ہے اور ایک فلیٹ ارتھ ماڈل پیش کرتی ہے۔ فلیٹ ارتھ؟ جی، اس کے مطابق زمین چپٹی ہے، اوپر ایک ٹھوس گنبد ہے، فرمامنٹ، قطبی ستارہ یعنی پولارس مرکز میں ہے، سورج اور چاند مقامی ہے یعنی چھوٹے اور قریب ہیں، اور قطبی شمالی مرکز ہے یا ماخذ۔ اور اس کی دلیل؟ کتاب اس نظریے کی حمایت میں بائبل اور قرآن کے کچھ حوالوں کی اپنی تشریح پیش کرتی ہے۔ اور ناسا اور سائنس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ کتاب ناسا پر الزام لگاتی ہے کہ وہ خلا کی جعلی تصاویر یعنی CGI استعمال کرتی ہے اور حقیقت چھپا رہی ہے۔ مقاصد کیا بتائے گئے ہیں؟ قیاس آرائیاں ہیں کہ شاید وسائل پر کنٹرول رکھنا ہے یا انسانیت کو اپنی اصل اہمیت سے بے خبر رکھنا ہے۔ فری میسنری کی علامات جیسے کمپاس اور سکوائر، انہیں بھی اسی چپٹی زمین کی کاسمولوجی سے جوڑا گیا ہے۔ یہ تو قائم شدہ سائنسی نظریات سے بالکل ہی مختلف تصویر ہے۔ جی، بہت مختلف ہے۔ کیا کوئی بنیادی اصول بتایا گیا ہے جس پر یہ کائنات چلتی ہے؟ جی ہاں، برقی میگنیٹیسیت، الیکٹرو میگنیٹزم اور ٹورس فیلڈ۔ ٹورس فیلڈ، وہ ڈونٹ جیسی شکل۔ جی، توانائی کا بہاؤ، اسے حقیقت کا بنیادی نمونہ کہا گیا ہے۔ اسے قدیم مصری دیوتا ایٹم یا ایٹم سے تشبیہ دی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمارے دل کے گرد بھی ایک طاقتور ٹورس فیلڈ ہے۔ اور جیسا اوپر ویسا نیچے؟ وہ اصول فطرت میں ہر جگہ نظر آتا ہے، درختوں میں، پھولوں میں، پھلوں کے اندر بیجوں کی ترتیب میں، اسپائرلز میں۔ علم نجوم یعنی ایسٹرالوجی کا بھی ذکر ہے۔ بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ 12 برج یعنی زوڈیاک سائنس صرف آسمان پر نہیں ہے۔ تو پھر کہاں ہے؟ ہمارے جسم کے 12 حصوں اور 12 قسم کے سیل سالٹس پر بھی حکمرانی کرتے ہیں۔ اچھا، 7 سیاروں کو قدیم دیوتاؤں یا الوہیم سے جوڑا گیا ہے، جن کے اثرات ہم پر ہوتے ہیں۔ اور عیسائیت کے اندر بھی کچھ چھپا ہوا بتایا ہے؟ جی، سورج پرستی کی نشاندہی کی گئی ہے، مثلا یسوع کو سورج کی تمثیل قرار دینا، اور آخری عشائیہ یعنی لاسٹ سپر اسے بروج کی علامتی نمائندگی کہنا۔ تو کائنات کی یہ تصویر بہت مختلف ہے، ایک بند نظام، الیکٹرو میگنیٹک اصول پر مبنی، ستاروں اور سیاروں کے گہرے اثرات کے ساتھ۔ بالکل، یہ ایک ایسی کازمولوجی ہے جو قدیم باطنی روایات سے زیادہ قریب لگتی ہے بجائے جدید سائنسی ماڈلز کے۔ کتاب صرف نظریات ہی پیش نہیں کرتی، بلکہ جدید دنیا کے کئی پہلوؤں پر تنقید بھی کرتی ہے۔ جی ہاں، اور کچھ عملی مشورے بھی دیتی ہے۔ کن چیزوں پر تنقید ہے؟ کئی چیزوں پر، مثلا موسیقی میں جو 440 ہرٹز کی سٹینڈرڈ ٹیوننگ ہے، جی، اسے مصنوعی اور نقصان دہ کہا گیا ہے، جبکہ 432 ہرٹز کو زیادہ فطری اور شفا بخش بتایا ہے۔ اور خوراک میں الکلائن غذا یعنی پھل، سبزیاں، ان پر زور ہے، اور تیزابی غذاؤں خاص طور پر گوشت خوری کو جسم اور شعور دونوں کے لیے مضر بتایا ہے۔ مذہب اور تعلیم کے بارے میں کیا تنقید ہے؟ مذہب پر تنقید یہ ہے کہ بہت سے ادارے اپنی اصل باطنی تعلیمات کو چھپا کر صرف ظاہری رسومات پر زور دیتے ہیں، اچھا، اور لوگوں کی توانائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تعلیمی نظام پر الزام ہے کہ وہ صرف بائیں دماغ یعنی منطقی سوچ کو فروغ دیتا ہے، اور دائیں دماغ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں، وجدان ہے، اسے نظر انداز کرتا ہے۔ علامتوں اور زبان کی طاقت کا بھی ذکر تھا، وہ سپیلنگ کو سپیلز یعنی جادو سے جوڑنے والی بات۔ جی ہاں،
کتاب کہتی ہے کہ علامات جیسے وہ آنکھ ہے یا سانپ کی علامت یا براہ راست ہمارے لاشعور سے بات کرتی ہیں۔ اور الفاظ صرف کمیونیکیشن نہیں ہے، ان میں طاقت ہے۔ سپیلنگ کی اصطلاح تو جان بوجھ کر سپیل کاسٹنگ یعنی منتر پھونکنے سے جوڑا گیا ہے کہ الفاظ حقیقت بدل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ایموٹو کے پانی کے تجربات کا حوالہ بھی ہے؟ جی، کہ مثبت یا منفی الفاظ پانی کے کرسٹلز کی ساخت بدل دیتے ہیں۔ جیومیٹریا یعنی حروف کو اعداد میں بدلنا اور عدیات نیومرولوجی ان کی اہمیت پر بھی زور ہے، جیسے 666 یا 33 جیسے اعداد کے پیچھے اچھا، ان کے مبینہ پیغام۔ اور آخر میں یہ روح کا جال یا سول ٹریپ کا تصور کیا ہے؟ یہ تو کافی سنگین بات لگتی ہے۔ جی، یہ ایک نہایت سنجیدہ دعویٰ ہے۔ کتاب کے مطابق ایک ایسا نظام ہے جو ذہن کو کنٹرول کرتا ہے۔ کنٹرول؟ جی، اور مادی خواہشات میں الجھا کر روحوں کو بار بار اسی جسمانی دنیا میں جنم لینے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ ہے روح کا جال۔ اور اس سے نکلنے کا راستہ؟ مادی چیزوں سے لا تعلقی، ڈیٹیچمنٹ، شعور کو بلند کرنا اور مرکبہ کو فعال کرنا۔ مرکبہ؟ جی، اسے روح کی ایک توانائی کی سواری کہا گیا ہے، انرجی وہیکل۔ تو یہ تمام تنقیدیں اور مشورے ایک ایسے طرز زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو مروجہ دنیاوی نظام سے بالکل مختلف ہے؟ جی ہاں، اور اندرونی بیداری اور آزادی پر مرکوز ہے۔ بالکل، یہی اس کتاب کا مرکزی پیغام لگتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا اگر خلاصہ کریں، حکمت کی کتاب ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ حقیقت کثیر الجہاتی ہے۔ ہمارا شعور اسے بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جی، اور بہت سا علم علامتی زبان میں چھپا ہے یا شاید جان بوجھ کر چھپایا گیا ہے۔ بالکل، کتاب بار بار خود شناسی پر زور دیتی ہے، اپنے اندر جھانکنے پر، اور باہر سے جو بھی بیانیہ ملے، چاہے وہ سائنسی ہو، مذہبی جی یا ثقافتی، اس پر سوال اٹھانے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ ایک طرح سے ظاہری دنیا سے توجہ ہٹا کر باطنی سفر کی دعوت ہے۔ یہ واقعی گہرے اور چیلنجنگ خیالات ہیں جو حقیقت، شعور، کائنات، ان سب کے بارے میں ہمارے جو عام تصورات ہیں ان کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جس پر سامعین غور کر سکتے ہیں۔ کتاب اندرونی تبدیلی اور بیرونی سچائیوں پر سوال اٹھانے پر بہت زور دیتی ہے۔ تو ایک حتمی سوال جو سامعین کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، حقیقت کے بارے میں وہ کون سا ایک بنیادی مفروضہ یعنی ازمپشن ہے جسے آج سنے گئے ان متبادل خیالات کی روشنی میں آپ دوبارہ جانچنا یا اس پر سوال اٹھانا چاہیں گے؟